زدني علما الف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کاروباری معاملات میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی اگر ایک ساتھی سے کوئی سخت بات ہو جائے تو دوسرا بھی سخت بات کر دیتا ہے اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اگر ایک مرتبہ ایک ساتھی سخت بات کرے اور دوسرا خاموش ہو جائے تو یقین کریں دوسرے وقت میں جب یہ سخت بات کرے گا تو یہ پہلا خاموش ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ جوڑ کی صورت رہے گی، توڑ سے ہم بچ جائیں گے. یہی شیطان کا مشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر توڑ پیدا کرے. اسی خوبصورت بات سے آئیے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں. کل ہمارے ساتھ ہمارے بھائی اسامہ صاحب اسی نشست خاص پر بیٹھے تھے، 4 سوالوں کے جواب دیے. آئیے ان کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. تشریف لائیے بھائی اسامہ صاحب. تیار ہو؟ 4 سوالوں کے جواب آپ نے دے دیے. بھائی اسامہ صاحب 5واں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، وہی 45 سیکنڈ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس مسلمان بادشاہ نے رکھی تھی؟ اے سلطان محمود غزنوی، بی شہاب الدین محمود غوری، سی سلطان قطب الدین ایبک، ڈی سلطان شمس الدین التمش. وقت شروع ہو گیا ہے. شورا سے مدد لینا چاہوں گا اس بارے میں. شورا سے مشورہ لینا چاہیں گے؟ وقت روک دیں جی. لیں جی، آپ لوگوں کی تو فوراً مدد کی ضرورت ہوگی. بتائیے جی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. 71% اے، 24% سی. وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے بھائی اسامہ صاحب. اے سلطان محمود غزنوی. سلطان محمود غزنوی. اے کو جی محفوظ کر دیں، سلطان محمود غزنوی کو. دیکھوں جواب صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ مالک. اللہ مالک ہے. دکھائیں جی. یہ جواب تو صحیح نہیں. سلطان محمود غزنوی تو کبھی ہندوستان کا بادشاہ بنا ہی نہیں. شہاب الدین محمود غوری یہ سب سے پہلا بادشاہ تھا. پھر اس کے بعد سلطان قطب الدین ایبک بنا. آپ اپنا انعام لے کے جاؤ. بھائی اسامہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. پھر آنا ٹھیک ہے. آؤ پیارے تشریف لائیے. یہ رکھو، یہ آپ سب اللہ تمہیں خوش. ہمارا برق رفتار مرحلہ ایک بار پھر ہمارے کنٹسٹنٹس علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود. سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس شعر کا دوسرا مصرع نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے ترتیب دیجئے. اے لوح و قلم، بی یہ جہاں، سی تیرے ہیں، ڈی چیز ہے کیا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی صحیح جواب ہے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ارے ماشاءاللہ سب کے سب نے جواب صحیح دیا ہے. اور سب سے پہلے جواب دیا ہے قرۃ العین نے. تشریف لائیے. جی قرۃ العین صاحبہ بہت آپ کو مبارک ہو نشست خاص پر آنا. بہت شکریہ. پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہے؟ جی 14 سوال ہم آپ سے کریں گے. جی ٹھیک ہے. اگر 14 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے 28 لاکھ روپے آپ کے ہوئے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. ان 14 سوالوں کے جواب دینے میں آپ کے اوپر 3 منزلیں آئیں گی. پہلی منزل 2 سوال کے بعد آ جائے گی،
दूसरी मंजिल 7 सवालों के बाद जी और फिर तीसरी मंजिल पे सफ़र शुरू होगा। दूसरी मंजिल पे आप पहुंचेंगी, 50,000 रुपये और उम्रे के 2 टिकट आपके हुए। इंशाल्लाह। और इन तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 लाइफ लाइन्स हैं। एक, हमारी शूरा से आप मशवरा कर सकती हैं, आपने टेलीफोन नंबर लिखवाया है अपने एक रफ़ीक का, उससे आप फ़ोन कर सकती हैं, और हमारे रहबर मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इनसे मशवरा ले सकती हैं। तैयार हैं? बिल्कुल। चौथी लाइफ लाइन वो फिर 7वें सवाल के बाद शुरू होगी, वो मैं आपको फिर उस वक्त समझाऊंगा। जी। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है कुर्रतुल ऐन, वो ये है। 30 सेकंड है आपके पास जवाब देने के लिए। अल्फाज की तादाद के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? ए सूरह इखलास, बी सूरतुन नास, सी सूरह कौसर, डी सूरतुन नसर। जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सूरह कौसर। जी इसको महफूज कर दूं? जी। करें जी इसको महफूज। जवाब हम आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام जी, ब्रेक के बाद खुश आमदेद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। मैंने ब्रेक में जाने से पहले कुरत से ये सवाल पूछा था, अल्फाज की तादाद के एतबार से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? आपने कहा ऑप्शन सी सूरह कौसर। आइए देखते हैं आपका जवाब सही है कि गलत। जी, मुबारक हो। पता था ये? अल्फाज की लाइन से तो ये सूरत छोटी है, लेकिन इसके मानी ऐसे हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, आपकी तारीफ हुई, फिर आपको हौज़ कौसर की में आपको का मिलना, इसी खुशखबरी। फिर एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ आपको। जी मक्के में क्योंकि शायरी तो बहुत होती थी, अरब तो आपको पता है फिलबदी शेर पढ़ा करते थे, तो जो सबसे खूबसूरत गज़ल या अशार होते थे उसको काबे की दीवार पर जाके लिख दिया जाता था। जब सूरह कौसर का नुज़ूल हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से फरमाया, ए अली जाओ और जाकर एक कागज़ पे लिखो सूरह कौसर को और काबे की दीवार पर चिपका दो। हाँ, उस वक़्त एक बहुत बड़ी शायरा होती थी, ये उसका काम था कि अच्छे कलाम को वो लगाती थी और वही हटाती थी। उस वक़्त काबे की दीवार पे उसके भाई का कलाम लिखा हुआ था। जब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने जाकर वहाँ लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, तो उस औरत ने अपने भाई का कलाम तो फाड़ दिया, उसके नीचे लिख दिया, मा हाज़ा कौलुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, और सूरह कौसर को वहाँ पर रहने दिया। अल्लाहु अकबर। जी, आपको मुबारक हो, पहले सवाल का जवाब आपने सही दिया। दूसरा सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है कुर्रतुल ऐन, वो ये है। 30 सेकंड्स हैं आपके पास जवाब देने के लिए। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ कौन से मकाम पर रूपोश हुए थे? ए गार सौर में, बी गार हिरा में, सी काबतुल्लाह में, डी अराफात में। वक्त शुरू हो चुका है। मैं हेल्पलाइन यूज़ करना चाहूँगी। जी, किसकी? रहबर की। रहबर की। रोक दें जी, वक्त रोक दें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत। देखिए, यहाँ सवाल के अंदर ये पूछा गया है कि कौन सी गार के अंदर और कौन से मकाम पर रुपोश हुए थे। ठीक। तो काबतुल्लाह तो हो नहीं सकता, ठीक। इसलिए कि काबतुल्लाह और मक्का मुकर्रमा के अंदर तो मक्का के रहने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहने नहीं देते थे। सही बात है। और उनके मजालिम से तंग आकर के फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फैसला फरमाया था, लिहाजा काबतुल्लाह कैसे हो सकता है। फिर अरफात जो है वो तो दर हकीकत हज का एक अजीम फरीज़ा वहाँ पर अदा किया जाता है। जहाँ तक गारे हिरा का ताल्लुक है तो वो तो मशहूर है वही आने के सिलसिले में। ठीक। और कुरान में जो आया सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना, के अपने दूसरे साथी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जबकि वो दोनों गार में थे। तो यहाँ पर गार से कौन सी गार मुराद हो सकती है, अब बहन को खुद ही सोच लेना चाहिए। गार हिरा तो मक्का में थी, बिल्कुल। तो कौन सा हुआ जी? ए गार सौर में। इसको मैं महफूज कर दूं? बिल्कुल। जी महफूज करें जी, गार सौर में। दिखाएं जी।
मुबारक। 2 सवालों के जवाब आपने दिए, पहली मंजिल पर आप पहुंच गई। 10,000 रुपये आपके हुए। क्या प्लान है कुरत? ये दे दूं आपको या आगे चलेंगी? आगे जाऊंगी आगे चलेंगी। जी। मुफ्ती साहब आप मौजूद हैं, मेरे जहन में ये ऐसे ख्याल आता है, ये जो हिजरत है मुसलमानों की तारीख़ में एक ऐसा सुनहरी बाब है, और ये हिजरत अपने तई तारीख़ में एक ऐसा अहम मकाम रखती है। मैं चाहता हूँ इनको ज़रा सा अगर हम बता सकें कि इस हिजरत की इस्लामी तारीख़ में क्या अहमियत है, इस पर आप क्या तबसरा फरमाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही बात इशारत फरमाई। गुजारिश ये है कि हिजरत दर हकीकत इस बात का सबक अपने अंदर रखती है कि जब दीन का मामला आए, जब अल्लाह के हुक्म का मामला आए, और जब आप इस्लाम पर सही तरीके से अमल ना कर सकते हो, तो अर्ज़ुल्लाहि वासिआ, अल्लाह की ज़मीन वसी है। ठीक। आप अपने दीन की खातिर, अकीदे और नज़रिए की खातिर अपने वतन को भी कुर्बान करें और अपनी जान को भी कुर्बान करें, अपने माल को भी कुर्बान करें। भाई जुनैद जमशेद साहब, जो इंसान किसी इलाके में बसता है, रचता है और बचपन से लेकर के वो बड़ा होता है, उस इलाके को, उस असली वतन को छोड़कर जाना जिगर गुर्दे का काम है। ये कोई आसान नहीं है। नजरिए की खातिर, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर अगर ये सब चीज़ें भी छोड़नी पड़े तो छोड़नी चाहिए। यही वजह है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी के अंदर शूरा का ये इजलास हुआ था कि ये जो सने हिजरी है, इस सन की इब्तदा कहाँ से की जाए, तो किसी ने कहा फ़लाँ वाक़े से, किसी ने कहा फ़लाँ वाक़े से। आखिर में हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ैसला ये फरमाया था, इस्लामी तारीख़ में मक्का से मदीना के अंदर हिजरत का जो वाक़या है, ये इतना अज़ीमुश्शान वाक़या है और अपने अंदर इतना सबक रखने वाला जलीलुल क़दर वाक़या है कि सने हिजरी की इब्तदा उसी वाक़या हिजरत से की जाए। अल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हज़रत, बहुत मुबारक हो आपको, क़ुर्रतुल ऐन। शुक्रिया। अब नया मरहला, अगली मंजिल की तरफ। आपके पास अब जवाब देने के लिए 45 सेकंड हैं। जो तीसरा सवाल आपकी तरफ आने वाला है क़ुर्रतुल ऐन, वो ये है, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस गज़वा में शहीद हुए थे? ए गज़वा उहुद, बी गज़वा खैबर, सी गज़वा खंदक, डी गज़वा बदर। जी, हेल्पलाइन यूज़ करूंगी मैं। हेल्पलाइन यूज करेंगी? कौन सी? शोरा से मदद। शूरा से मदद लेंगी? वक्त रोक दें जी, शूरा से मदद लेंगे जी। हमारी शूरा बताइए जी। हमारी शूरा कह रही है कि बी 31% है और डी 38% है। आपका वक्त शुरू हो चुका है जी। क़ुर्रतुल ऐन, क्या आ रहा है ज़हन में ख्याल? ग़ज़वा बदर। कर दूं इसको, महफूज कर दूं? जी। पक्की बात? जी। चलें जी, महफूज करें जी इसको। सवाल का जवाब हम आपको देते हैं ब्रेक के बाद। रब्बे ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम रब्बे ज़िदनी इल्मा अलिफ लाम। जी, जवाब दिखाऊं आपको? जी। दिखाएं जी। सही जवाब है ग़ज़वा उहुद। कोई बात नहीं, हम सब सीखतड़ हैं, सीखने वाले हैं। वहशी जिस गुलाम ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था ना, जी। तो फिर ये आने वाले वक्तों में मुसलमान हो गए थे। फिर इन्हीं हज़रत वहशी ने अपने नेज़े से इस्लाम के उस वक़्त के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा कज़्ज़ाब को ख़त्म किया। और आप कहा करते थे कि जाहिलियत के दौर में मैंने अपने इस नेज़े से सबसे बहादुर को शहीद किया, और जब मैं मुसलमान हो गया तो अल्लाह ने मुझे कुफ़ारे की ये तौफ़ीक दी कि फिर मैंने अपने नेज़े से इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
ایسے آتا ہے روایت میں کہ عرش پہ لکھا اسد اللہ و اسد الرسول، یہ سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ آج بھی مدینے میں احد کے پہاڑ کے نیچے ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ہمارے ساتھ پہلی منزل تک پہنچ گئیں، اور پہلی منزل پر جو انعام ہے وہ 10,000 روپے ہے۔ 10,000 روپے آپ کو مبارک ہو۔ آئیے قرۃ العین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ تشریف رکھیے۔ جی ہاں، جیسے ہر دفعہ ہوتا ہے ہمارا برق رفتار مرحلہ، ہمارے کنٹیسٹنٹس علمی ہم سفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کے سامنے سوال پیش کرتے ہیں۔ تو سوال جو آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ یہ ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملہ بنائیے۔ آپ کے آپشنز ہیں اے دولت، بی علم، سی بڑی، ڈی ہے۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی، اس کا صحیح جواب ہے علم بڑی دولت ہے، آپشن بی، ڈی، اے اور سی۔ 3 مہمانوں نے صحیح جواب دیا، اور سب سے پہلے سب سے کم وقت میں جواب دیا ہے بھائی سرفراز علی صاحب نے۔ بھائی سرفراز، آخر کو یہ معجزہ ہو ہی گیا۔ تشریف لائیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میرا دل کرتا تھا اللہ آپ کو ہماری اس نشست خاص کے اوپر لے کر آئے۔ تشریف لاؤ پیارے بھائی۔ بھائی سرفراز علی صاحب، مبارک ہو۔ بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ سرفراز بھائی کیا کرتے ہیں؟ میں تھرڈ پارٹی آڈٹ فرم میں ہوں، آڈٹ کرتا ہوں ٹیکسٹائل گڈس کا۔ اچھا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیار ہیں آپ پیارے بھائی؟ بالکل، بے شک۔ پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے لگا ہے بھائی سرفراز صاحب وہ یہ ہے، اذان میں حی علی الفلاح کے الفاظ کل کتنی مرتبہ کہے جاتے ہیں؟ اے 1 مرتبہ، بی 2 مرتبہ، سی 3 مرتبہ، ڈی 4 مرتبہ۔ بی 2 مرتبہ۔ بی 2 مرتبہ۔ اچھا، بی 2 مرتبہ، اس کو محفوظ کریں جی، بی 2 مرتبہ۔ دیکھوں کیا کروں؟ بے شک۔ یہ بات تو ہر مسلمان کو پتہ ہونی ہی چاہیے۔ دکھائیں جی، مبارک ہو آپ۔ اذان سے متعلق آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتاؤں۔ جب نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا نا کہ بھائی بتاؤ بھائی کیسے بلایا جائے سب کو، تو اب مختلف رائے آنی شروع ہوئی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آگ جلا کر، کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹہ بجا کر، کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن نہیں ہوئے۔ اسی طرح رات ہو گئی، شام ہو گئی، صحابہ گھر چلے گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سخت شدید بے چین کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ کیسے حل ہو کہ ان کو بلایا جائے نماز کی طرف۔ ساری رات کروٹیں لیتے رہے۔ رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی کہہ رہا ہے دوسرے آدمی کو، مسلمان یہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ نماز پر ایک دوسرے کو کیسے بلائیں۔ اس نے کہا میں بتاتا ہوں، اور پورے اذان کے الفاظ پڑھ دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ۔ صبح اب جو آنکھ کھلی حضرت عبداللہ بن زید کی، تو اس انتظار میں کیسے فجر کا وقت ہو، سب سے پہلے مسجد پہنچ گئے فجر کی نماز کے وقت۔ عجیب اللہ کی شان کہ یہی خواب رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اور وہ بھی اسی انتظار میں کہ میں مسجد جاؤں، لیکن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پوری بات بتائی جو خواب میں دیکھی۔ حضرت عمر بھی موجود تھے وہاں پر، کہا یا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں یہی دیکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن زید تم سے پہلے پہنچ گئے، اب قیامت تک جتنی اذان ہوگی اس کا تمام اجر عبداللہ بن زید کو ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فکر ایک ایسی چیز ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جس چیز کی فکر کرو گے اللہ پاک اس چیز کو تم پر کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ ایک بہت فکر، ایک بہت بڑی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا حضرت دنیا میں دین کیسے پھیلے گا؟ فرمانے لگے جب مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے۔ تو کہا یہ مسلمان آپس میں مشورہ کب کریں گے؟
کہا یہ تب کریں گے جب ان کی فکریں ایک ہو جائیں گی. تو آج فکریں مختلف ہیں. ہاں جی, کسی کی کچھ فکر, کسی کی کچھ فکر. خیر, آپ کی برکت سے یہ بات ایک ذہن میں آ گئی. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, قرآن پاک میں مندرجہ ذیل افعال میں سے کس گھنونے فعل کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا گیا ہے؟ اے گالی دینا, بی غیبت کرنا, سی بہتان لگانا, ڈی تفرقہ پیدا کرنا. بی غیبت کرنا. کی بات ہے, جی بالکل. کر دوں اس کو میں محفوظ کریں جی, بی کو محفوظ کریں. تو یہ گالی دینا تو زیادہ بری بات ہے, غیبت بہتان لگانا, تفرقہ پیدا کرنا. غیبت کرنا اس لیے برا ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی کوئی برائی بول, ہے نا, بالکل بالکل. ہے نا. جواب ہم آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد. رب زدني علما ألف لام رب زدني علما ألف لام. جی بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام الف لام میم. دکھائیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط؟ اللہ اکبر, جواب بالکل صحیح. مفتی صاحب موجود ہیں, ذرا تھوڑی سی اس پر مفتی صاحب سے ذرا کچھ پوچھتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, یہ سورہ حجرات کے اندر کچھ اللہ پاک کچھ فرما رہے ہیں کیا؟ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر یہ بات تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تم کراہت کا معاملہ کرو گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ غیبت کے بارے میں جب یہ بات آئی گئی تو اس نقطے کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی برائی ہم کر رہے ہیں اور اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہوگی, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح تعریف فرمائی, ذکر کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کا پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا جو اس کو ناپسند ہو. اگر وہ برائی اس میں پائی جاتی ہے تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی پھر تو وہ بہتان ہو جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے, فرمایا الغیبت اشد من الزنا, یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. عجیب عجیب, بہت شکریہ حضرت. بلکہ ایک بزرگ کا تو واقعہ ایسے لکھا ہے, ایک آدمی ان کے پاس آیا, حضرت مجھے پاک کریں. کہا بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت مجھے پاک کریں. ارے بھائی بول کیا ہو گیا؟ حضرت مجھے پاک کریں. رونے لگا, حضرت بدکاری کی ہے میں نے. کہنے لگے اوہو تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا, میں سمجھا تو نے غیبت کی ہے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے. بلکہ یہ آپ کے اس سوال کی برکت سے میں اپنے دیکھنے والوں کو, اگر اس مجلس میں یا کوئی ٹیلی ویژن پہ اس وقت کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق بچوں کے اسکول کے نصاب کے بنانے سے ہے, تو میں آپ سے گزارش کروں گا ایک دفعہ سورہ حجرات کو ضرور پڑھیے کہ اللہ رب العزت نے بذات خود اس صورت میں اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے ان کا ذکر کیا ہے, اچھے اخلاق کیسے بنائے جاتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اسی صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو, تجسس نہ کرو, اور بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا ہے. میری گزارش ہے کہ یہ سورہ حجرات ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور اس کے ترجمے اور تفسیر پر ضرور نظر ڈالیں. جی 2 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے, ماشاءاللہ. اگلی منزل کی طرف چلتے ہیں. 10,000 روپے آپ کے ہو گئے, کیا رائے ہے, دے دوں؟ نہیں بالکل, چلیے آگے چلیں گے. واہ 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 واہ. جی اب جو سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے پیارے بھائی وہ یہ ہے, اللہ اکبر, یہ بادشاہ مجھے بڑا پسند ہے. محمود غزنوی نے یہ عبارت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, کس چیز پر کندہ کرائی تھی؟ اے نوٹ پر, بی سکے پر, سی شاہی فرامین پر, ڈی سرکاری کاغذات پر. وقت شروع ہو چکا ہے. 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. میں رہبر سے مشورہ کرنا, رہبر سے مشورہ لیں گے. وقت روک دیں پیارے بھائی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بار بار آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے حضرت. کوئی بات نہیں, یہ ذرا مسئلہ تو حل کریں میرے بھائی کا. محمود غزنوی نے یہ عبارت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کس چیز پر کندہ کرائی تھی؟ اے نوٹ پر، بی سکے پر، سی شاہی فرامین پر، ڈی سرکاری کاغذات پر؟ جی اس سلسلے میں صرف ایک جملہ کہوں گا جی، اور ہمارے جو امیدوار ہیں وہ ذرا سا اپنے ذہن پر زور دے کر کے اس کو سوچیں۔ سرکاری فرامین ایسی چیز نہیں ہوتی کہ عوام و خواص سب کے ہاتھوں میں وہ لگتے رہیں۔ صحیح بات۔ اسی طریقے سے سرکاری کاغذات ہو گئے، شاہی فرمان ہو گئے، یہ عوام الناس میں سے ہر ایک کے پاس تو نہیں جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو محمود غزنوی تو تبلیغ کرنا چاہتے تھے، تو اب وہ چیز سوچنی چاہیے جو ہر عام و خاص کے ہاتھ میں آتی رہتی ہے، تو وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس پر ہمارے امیدوار کو سوچنا چاہیے۔ لو سبھی کچھ تو بتا دیا، سکے پہ بی سکے پر کر دوں اس کو محفوظ؟ کریں جی محفوظ اس کو۔ سکے پر نوٹ تو تھا ہی نہیں اس وقت، بالکل، ہاں چیک کروں؟ جی بالکل، دکھائیں جی۔ اللہ اکبر، سکے پر آپ کا جواب صحیح ہے پیارے بھائی۔ سفراز بھائی 15,000 روپے ہو گئے، کہو تو چیک کاٹ کے دے دوں؟ نہیں آگے چلیں گے؟ چلیں بالکل۔ یہ جو محمود غزنوی ہے، یہ بڑا عجیب بادشاہ تھا۔ اس کا آپ کو ایک میں قصہ سناتا ہوں۔ ایک دن اس کے محل کے باہر ایک کسان روتا ہوا آیا کہ تیرے سرکاری افسروں میں سے ایک افسر ایسا ہے جو آتا ہے اور میرے گھر میں آ کے لوٹ مار کرتا ہے اور میرے گھر کی عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے، شدید بے عزتی کرتا ہے۔ محمود غزنوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو محمود غزنوی نے اسی وقت بندے دوڑائے معلوم کرنے کے لیے یہ کون ہے، پتہ نہیں چل سکا۔ پھر محمود غزنوی نے اس کسان سے کہا اگلی بار یہ میرا سرکاری افسر آئے تو مجھے بتانا۔ تو کچھ ہی دنوں کے اندر اندر، 1-2 دن میں یا 3 دن میں جو بھی، وہ کسان دوڑا ہوا آیا کہ حضرت وہ میرے گھر پہ آیا ہوا ہے اور میرے گھر کی عورتوں کی عزت اتار رہا ہے۔ محمود غزنوی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر وہاں پہنچ گیا، اس افسر کو دیکھا اور اسی لمحے اس کی گردن اتار دی۔ اللہ اکبر۔ اور گردن اتارنے کے بعد پتہ ہے کیا بولا؟ کہا اب پہلے جانماز بچھا اور کھانا لگا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ جانماز اور کھانا کیا؟ کہا یہ جانماز اس لیے بچھوا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگا میرے دور حکومت میں میرے کسی افسر کی تو مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسا کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا کر رہا ہو، تو شکرانے کے 2 نفل پڑھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا نہیں کر رہا تھا۔ اور کھانا اس لیے لگا کہ جس دن سے تو نے آ کے مجھے یہ بات بتائی ہے میں نے کھانے کا ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہ وہ بزرگ بادشاہ ہے کہ اس کے انتقال کے 300 سال کے بعد جب اس کی قبر کھودی گئی تو یہ ایسے سو رہا تھا جیسے ابھی کسی نے اس کو لٹایا ہے، بلکہ علماء تو یہ تک فرماتے ہیں کہ اس کی داڑھی میں جو اس کو نہلاتے ہوئے جو پانی جو تھا وہ پانی تک اس کے بالوں میں لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں زمین نے اس کے جسم کو نہیں کھایا، یہ ایسا بادشاہ تھا۔ جی ہمارے بھائی سرفراز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل تک کے لیے بھائی سرفراز صاحب ہم اور آپ اجازت لیتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ کل انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا، اسی طرح سے ہم اپنا پروگرام آگے چلائیں گے۔ آپ اس نشست خاص پر بیٹھیے گا، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔